السلام علیکم ریڈر اینڈ لسنرز. خدا ماجد کے اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم. آج جی رمزش کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوئی ہوں. اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں. چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں. اوکے میرا سر گلاب. باقی کا مکمل پروسیس گیسٹ ہاؤس میں. یہاں میں بہت آگے جانے والا بھی نہیں تھا. وہ اس کے سر پر دوپٹہ اڑھاتے ہوئے اس کے وجود پر اسی کی شال دے گیا تھا. وہ اس کے نازک وجود کو بہت نرمی سے اپنے اوپر کرتے اپنی سیٹ اوپر کر گیا تھا. عابر سرخ سے ہوتے اپنی سیٹ کی طرف کھسکی تھی. اسفند یار نے مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے گاڑی گیسٹ ہاؤس کی طرف ڈالی. گیسٹ ہاؤس آتے ہی اسفند یار خان نے گاڑی روکی تھی. اسفند نے جلدی سے گاڑی سے اترتے عابر کی طرف کا دروازہ کھولا تھا. عابر اپنا نازک لہنگا سنبھالتی گاڑی سے اتری. میرون شال چانوں پر پھیلائی ہوئی تھی. خوبصورت سٹائلش لہنگے میں عابر کا کندن سراپا چاند کی ٹھنڈی کرنوں کی طرح اپنے جلوے بکھیر رہا تھا. اس کا خوبصورت مرمری سا بدن قیامت سا لگ رہا تھا. سلکی کمر تک آتے بال کھلے چھوڑ رکھے تھے. آنکھوں پر گولڈن لائٹ سا میک اپ کیے ہوئے تھی. ہونٹوں پر لپسٹک اسفند چرا چکا تھا. وہ اپنے لشکارے مارتے حسن سے حوروں کو بھی مات دے رہی تھی. چہرے پر اسفند یار خان کی محبت کے ڈھیروں کوس و خزاں کے رنگ بکھرے ہوئے تھے جو اس دو آتشا کندن سراپے کو اور مہکا رہے تھے. عابر کے بدن سے اٹھتی گلاب سے خوشبو اسفند کو اس کا مزید دیوانہ بنا رہی تھی. وہ لوگ اس وقت پہاڑ پر موجود تھے جس کا راستہ گیسٹ ہاؤس کی طرف جاتا تھا. آگے گاڑی نہیں جاتی تھی، پیدل جانا پڑتا تھا اور اس پہاڑ پر یہی ایک گیسٹ ہاؤس تھا. اس لیے عابر سر پر بغیر دوپٹے کے کھڑی تھی. اسفند کو گہری مدہوش نظروں سے خود کی طرف تکتا پا کر وہ سٹپٹاتے ہوئے اونچے نیچے پہاڑ کی جانب بڑھی. اسفند تیزی سے اس کے سامنے آیا تھا. میرے گلاب، جب آپ کا شوہر موجود ہے تو آپ اپنے خوبصورت پیروں سے کیسے پہاڑوں پر رکھ سکتی ہیں؟ اسفند نے مسکراتے ہوئے گہری نظر عابر پر ڈالی اور اسے اپنے بازوں میں بھرتے اپنی گود میں اٹھایا. اسفند، راستہ اونچا نیچا ہے، کیسے مجھے لے کر پہاڑ پر چڑھیں گے؟ عابر نے مسکراتے ہوئے اسفند یار خان کے گلے میں اپنی باہیں حمائل کیں. جب تک دم ہے میرا گلاب، آپ کو ایسے ہی اٹھا کر لے جایا کروں گا. وہ عابر کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے گمبھیر لہجے میں بولا. اچھا، جب ہماری بیٹیاں ہو جائیں گی ان کے سامنے بھی ایسے ہی اٹھا کر لے جائیں گے؟ عابر نے مسکراتے ہوئے پوچھا. نہیں، تب میں اپنی بیٹیوں کو گود میں اٹھاؤں گا. وہ پہلے پھر آپ، یہ تو طے ہے کہ میری 6 بیٹیوں کا حق مجھ پر پہلے کسی اور کا، پھر کسی اور کا. اسفند کی بات پر عابر کی کھلکھلاہٹ گونجی تھی. تم کہیں جیلس تو نہیں ہو رہی ہو میری بیٹیوں سے؟ میرا جیلس گلاب؟ اسفند اسے ہنستے دیکھ کر مسکرایا. اوہ اسفند، میں آپ کی طرح جل ککڑی نہیں جو اپنی ہی بیٹیوں سے جل جاؤں، اور اگر ہمارے بیٹے ہو گئے نا تو آپ جیلس ضرور ہوں گے. عابر ہنستے ہوئے بولی. نہیں، بیٹے نہیں ہوں گے، صرف بیٹیاں ہوں گی. وہ رکتے ہوئے برفیلے لہجے میں بولا تو عابر پریشان ہوئی تھی. اگر بیٹے ہو گئے تو؟ عابر نے روحاں سے ہوتے پوچھا. وہ میں بات نہیں کرنا چاہتا جو پاسبل نہ ہو. اسفند کی بات پر وہ نچلا لب نروٹے انداز میں منہ پھیر گئی تھی. وہ پہلی عورت تھی شاید جو بیٹے نہ ہو جائیں اس بات پر پریشان تھی. یا اسفند یار گیسٹ داخلی دروازے کے اندر قدم رکھتے دروازے اسے پاؤں سے ٹھوکر سے بند کر دیا. اسفند نے پورا گیسٹ پھولوں اور کینڈل سے سجایا ہوا تھا. ہر طرف گلاب کی نم پتیاں بکھری تھیں. انٹری سے لے کر کمرے آن ان کی روش بچھائی ہوئی تھی. عابر بھیگی امپریسو نظروں سے سب دیکھ رہی تھی. اسفند اسے گود میں اٹھائے کمرے میں داخل ہوا. پورا کمرہ بھی مہکتا گلاب بنا ہوا تھا. کمرے میں ہر طرف کینڈل چل رہی تھی. کمرے میں داخل ہوتے عابر اور اسفند یار خان پر ڈھیروں گلاب کی پتیاں آن گری تھیں. اسفند نے عابر کے پھولوں سے بھی زیادہ نازک کلیوں جیسا وجود اپنے گود میں اٹھایا ہوا تھا. کمرے میں ڈھیروں پھول اور چلتی کینڈلز اور کمرے میں چل رہا سافٹ میوزک عابر پر سحر انگیز مدہوشی طاری کر رہا تھا. عابر نے ایک نظر اسفند یار خان کو دیکھا جو سفید شلوار قمیض پر براؤن مردانہ شال کندھوں پر ڈالے ہوئے تھا. اسفند کی پراسرار زہر انگیز پرسنالٹی آج کچھ زیادہ ہی پرکشش لگ رہی تھی. اس کے دل نے بیٹ مس کی تھی. اسفند کے بدن سے اٹھتی اسٹرانگ مردانہ خوشبو سے عابر کے حواس معطل ہوئے تھے. وہ بے اختیاری میں اسفند کے گلے میں اپنے بازو سختی سے حمائل کرتے اس کے ساتھ لپٹ گئی. اسفند اس کے لپٹنے پر گہرا مسکرایا تھا. اسفند نے بہت پیار اور نرمی سے عابر کو بیڈ پر لٹایا اور اس کے شانوں سے دوپٹہ نرمی سے اتار کر بیڈ کے ایک سائڈ پر رکھا. اب کندن سا مہکتا بل کھاتی لہروں جیسا سراپا اس کے سامنے تھا. اسفند کی گہری پرتپش زدہ نظریں خود پر محسوس کرتے وہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا گئی.
اسفن نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ سے ایک چہرے سے ہٹائے تھے اور اس کے اوپر جھکے بہت پیار سے اس کی کلائیوں سے چوڑیاں ایک ایک کر کے اتارنے لگا۔ مجھے تمہاری خوبصورت نازک کلائیوں میں کانچ کی چوڑیوں کی کھنک بہت پسند ہے، مجھ پر مدہوشی طاری کرتی ہے۔ یہ چوڑیاں، یہ مانگ ٹکا، یہ تمہاری گردن سے لپٹی موتیوں سے مزین گلوبند اس کے نقوش پر لب رکھتے ہوئے بھاری آواز میں بول رہا تھا، بہت خوبصورت لگ رہی ہو، اتنی کہ میرے پاس الفاظ ختم ہو چکے ہیں، شاید وہ لفظ بنے ہی نہیں جن سے تمہاری تعریف کی جا سکے، مگر آج میری شدتیں تمہاری خوبصورتی کا حق ضرور ادا کریں گی۔ اب میرے لب اب اپنی حد تجاوز کرتے تمہیں یہ احساس ضرور دلائیں گے کہ تم میرے لیے کیا معنی رکھتی ہو۔ تمہیں اپنی محبت کی بارش میں اس طرح بھگو دوں گا کہ تم بھی میرے بغیر ایک پل نہیں رہ سکو گی۔ اسفندیار خان اس پر جھکے اس کی ہیزل گہری آنکھوں میں دیکھتے بوجھل خمار بھری آواز میں بولا تو عابر اس کی گہری نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے رخ پلٹ گئی تھی۔ اسفند نے مسکراتے ہوئے اس کے قریب لیٹتے اس کے پہلو میں ہاتھ جماتے اس کے پشت کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا۔ اب دونوں کی سانسیں گہری ہوتی گونج رہی تھی۔ اسفند اپنی ایک ٹانگ اس کے نازک وجود پر رکھے اسے اپنی مزید قریب کر گیا تھا۔ وہ بہت نرمی سے اس کے بلاؤز کی زپ کھولتے اپنا گرم ہاتھ اس کے پشت پر پھیر رہا تھا۔ عابر اس کے لمس پر بیڈ شیٹ مٹھیوں میں دبوچے اوندھے منہ پلٹ گئی تھی۔ اسفند مسکراتے ہوئے اس پر جھکتے اس کی برہنہ کمر پر جا بجا اپنے لب رکھنے لگا۔ عابر کی گہری سانسیں گونج رہی تھیں۔ وہ اسے سیدھا کرتے دیوانہ وار اس کی گردن پر جھکے اپنا پرتپش لمس بکھیرنے لگا۔ عابر گہری سانس لیتے اسفند کے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی۔ وہ بے باکی سے اس کا بلاؤز نیچے کرتے اپنے ہاتھ سے مکمل حق جتاتے ہوئے اس کی سانسوں میں اتنی بری طرح ہلچل مچا چکا تھا۔ عابر تڑپتے ہوئے اسے دور کرتے اس کے لبوں میں اپنے لب پیوست کرتے اسفند کی آگ جیسی سانسوں کی تپش اپنے اندر اتارنے لگی۔ میرا سرخ گلاب، بہت محبت کرتا ہوں، تم اپنے اسفند کو خرید چکی ہو، اب وہ تمہیں اپنی سانسوں سے بھی زیادہ قریب رکھے گا۔ اب مجھے میری بیٹیاں دے دو اور اسفندیار خان دل و جان سے تمہارا، وہ مدہوشی میں بولتے عابر کو پھر سے پریشان کر گیا تھا۔ عابر نے گہرے سانس لیتے اسی لمحے اپنے رب سے دعا کی تھی۔ اب وہ روتے ہوئے رب سے صرف بیٹیاں مانگ رہی تھی۔ اسفند اسے چومتے ہوئے اس کے دل کے مقام کو اپنی جنون خیزیوں سے سلگانے لگا۔ وہ اسے بے باکی سے اوپر نیچے سے چھوتے ہوئے اس کا بلاؤز اور لہنگا اتارتے ہوئے خود بھی اس کی حالت میں آتے عابر پر اپنا مکمل حق جتا گیا تھا۔ عابر اس کی شدتوں پر آنکھیں موندے ہوئے اس کی برہنہ چٹانی سینے سے لپٹ رہی تھی۔ اس کی بڑھتی شدتوں کی تاب نہ لاتے اب وہ بیڈ شیٹ مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ وہ اس پر رحم نہ کھاتے اپنی شدتوں میں دیوانگی بڑھاتے کمر کے ٹمپریچر کو مزید گرم کرتے۔ کمرے کے معنی خیز خاموشیوں کو بڑھا گیا تھا۔ وہ لوگ اب کمبل میں مکمل غروب سانسوں سے سرگوشیاں کرتے ایک دوسرے سے لپٹتے ہوئے خود کو ایک دوسرے کے مکمل حوالے کر چکے تھے۔ عابر کی آنکھ کھلی تو وہ خود کو بکھری حالت میں اسفند کی باہوں میں پایا۔ وہ اسفند کے برہنہ چٹانی سینے پر سر رکھ کر سو رہی تھی۔ اسفند نے اپنا ایک بازو اس کی کمر کے گرد سختی سے لپیٹا ہوا تھا۔ وہ اس وقت سلیو لیس بے حد شارٹ نائٹیز میں ملبوس تھی جس کا اگلا پچھلا گلا کافی گہرا تھا۔ اسفند نے اس کے لیے بہت ساری نائٹیز پر اور پرائیویٹ چیز یہاں لا رکھی تھی۔ عابر نے آہستگی سے اسفند کے حصار سے نکلنا چاہا تھا مگر اس کا حصار کافی مضبوط تھا۔ وہ زیادہ زور اسی لیے بھی نہیں لگا رہی تھی وہ نہیں چاہتی تھی کہ اسفند کی آنکھ کھلے اور اسے اس حالت میں دیکھے اور اس کا نہ ختم ہونے والا پیار پھر سے شروع ہو۔ اب اس کی ہمت نہیں تھی۔ وہ اس کی محبت میں دیوانگی سہتی اپنے بچے کا خیال کرتے وہ نرم تھا مگر محبت خوب کر رہا تھا جس میں وہ رات سے بھیگ رہی تھی۔ عابر نے ایک دفعہ پھر سے اس کا بازو اپنی کمر سے ہٹانے کی کوشش کی۔ نتیجہ وہی 2.5 کے 3 بات۔ عابر بے بسی کے احساس سے رہاسی ہوئی تھی۔ یہ نیلی آنکھوں والا شہزادہ تو اس کے ساتھ چمٹ ہی گیا تھا۔ اس نے غصے سے اسفند کی گردن پر دانتوں کی نیلی گڑھی بنائی۔ وہ اس کی کمر پر اپنا حصار مزید مضبوط کر گیا تھا۔ عابر اسفند کو دیکھتے حیران ہوئی تھی۔ وہ اس کی کمر پر حصار مضبوط کر چکا تھا مگر آنکھیں نہیں کھولی تھیں، یعنی وہ جاگ رہا تھا، اسے تنگ کر رہا تھا۔ وہ اس کے حصار سے نکل نہیں سکتی تھی، اسی لیے روحانسے ہوتے اس کے سر پر سر رکھ گئی تھی۔ اسفند اسے مدھم آواز میں پکارتے اس کی لبوں پر شرمیلی مسکان بکھری تھی۔ اس کی رات کی بے قراریاں، محبت بھری سرگوشیاں یاد کر کے عابر کے چہرے پر سرخی سی چھائی تھی۔ وہ اس کے لیے بہت معنی رکھتی تھی۔ وہ رات اسے اپنی بے پناہ محبت دے کر اسے اچھی طرح باور کروا چکا تھا۔ پوری رات اس نے اپنی محبت اپنی شدتوں کی بارش میں اسے پور بھگوئے رکھا تھا۔ اسفند کی بے تابیاں اور بے قراریاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ اس نے بہت آہستگی اور نرمی سے
اپنے لب اسفن کے سینے پر رکھے تھے، اب وہ نرمی سے اپنے لب اس کے سینے پر رکھتی چلی گئی۔ اف، میرا سر لگا۔ وہ مسکراتے ہوئے رخ پلٹے اس پر آیا تھا۔ عابر نے اپنی نائٹی کے اسٹریپ کو شولڈر پر ایک ایڈجسٹ کرتے خب سے اسفن کو دیکھا، جو بے باک نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ عابر کے اسٹریپ اوپر کرنے پر اسفن نے اس کی نائٹی کے اسٹریپ میں انگلی ڈال کر اسے پھر سے نیچے کھسکا دیا تھا اور ایک ہاتھ اس کی کمر پر مزید مضبوط کرتے شرارت سے اسے اپنے سینے میں بھینچے، اس کے بدن کی نازکی محسوس کرنے لگا۔ اسفن چھوڑیں مجھے فریش ہونا ہے، عابر نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے کہا تھا۔ اکٹھے فریش ہونے چلیں؟ اسفن نے بے باکی سے آنکھ ماری تھی۔ اسفن، مجھے فریش ہونا ہے۔ آپ کے سامنے کیسے؟ عابر سرخگلاب ہوئی تھی۔ اسے جیسے ہوتے ہیں وہ اسے پھر سے بے باکی سے آنکھ مار گیا تھا۔ عابر نے اس کی گہری مسکراہٹ پر اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا۔ عابر کے ایکٹ پر اسفن کا قہقہ بلند ہوا تھا۔ اسفن، آپ مجھ سے ناراض کیوں تھے؟ عابر نے پھر سے پوچھا تھا۔ تم جب مجھ سے زیادہ کسی کو اہمیت دیتی ہو، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ اسے کمر سے جکڑے اس کی نائٹی ایک جھٹکے سے ریموو کرتے، اسی لیے کمبل میں غروب ہو چکا تھا۔ اسفن، عابر روحانسی ہوئی تھی، تمہارے دونوں بھائی تم پر بہت حق جتاتے ہیں، اب وہ تمہیں ملنے کو ترسیں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ تم پر کس کا حق ہے۔ اسفن اس پر جھکے گھرایا۔ اسفن، کیا مطلب؟ آپ سچ میں مجھے اسلام آباد لے کر جا رہے ہیں؟ عابر نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ ہاں، اسفن سنجیدگی سے بولا۔ اسفن، یہی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ مجھے میرے اپنوں سے دور کر دیں گے؟ عابر ہنسی ہوئی۔ یہ ایک وجہ ہی بہت بڑی ہے، مگر پھر بھی ایک اور ریزن بھی ہے۔ اسفن نے اسے اپنے اوپر کرتے ہوئے کمبل اپنے چہرے سے ہٹاتے ہوئے اسے خود کے ساتھ لپٹا گیا تھا۔ عابر سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسفن نے سائڈ ٹیبل پر کچھ پیپرز اٹھا کر عابر کو پکڑائے۔ عابر نے تھامتے ہوئے دیکھا تو اس کی آنکھیں بے یقین ہوئی۔ اسفن، یہ؟ عابر نے روتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہ تمہارے میڈیکل کالج کے فارم، تمہارا داخلہ ہو چکا ہے، کچھ پروسیس رہتا ہے، وہ تم میرے ساتھ جا کر اسلام آباد پورے کر لینا۔ اسفن، یہ سچ نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ خواب ہے۔ وہ شدت سے رو دی تھی۔ یہ خواب نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، اپنے خوابوں کو تم پورا کرو گی ڈاکٹر بن کر۔ اسفن اس کا ماتھا چوم گیا۔ مگر اسفن، ہمارے بچے، ہماری بیٹیاں، میں ماں بننے والی ہوں۔ عابر ٹوٹے لبوں سے بکلاتے ہوئے بول رہی تھی۔ عابر، تم کر سکتی ہو، اس حالت میں بہت سی لڑکیاں بہت کچھ کرتی ہیں، تمہارے سپنوں میں کوئی چیز کچھ آڑے نہیں آ سکتا۔ جب میری بیٹیوں کے آنے کا ٹائم ہوگا، کچھ ٹائم کے لیے تمہارے سیمسٹر فریز کروا دوں گا، اور بیٹیاں میں خود سنبھال لوں گا، سارا دن بھی اور رات بھی۔ بس تم اپنے ہسبینڈ کی رات کی کچھ ضرورتوں کا خیال رکھ لینا، زیادہ تنگ نہیں کروں گا، بس تم کوآپریٹ کرنا۔ وہ بھاری آواز میں بولتے مسکرایا۔ اسفن، عابر اس کے سینے سے شدت سے لپٹ کر رو دی تھی۔ مجھے لگا تھا آپ مجھے لے کر پوزیسو ہیں، مجھے کوئی ایجوکیشن میں پڑھنے نہیں دیں گے۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ عابر، پوزیسو ہوں، بہت ہوں، مگر پردے میں تم چاہو گی، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اس گلاب چہرے پر میں تو کسی صورت کسی کی نگاہ پڑنے نہ دوں۔ اسفن یار خان اس کی ناک سے ناک مس کرتے ہوئے بولا۔ چلو ایک اور سرپرائز ہے۔ اسفن کمبل اتارتے بیڈ سے اٹھا تھا۔ عابر نے جلدی سے نائٹی پہنی۔ ویسے یہ اترتی ہی ہے، میرا گلاب، محنت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ شرارتی انداز میں بولتے اسے گود میں اٹھا گیا۔ وہ اسی لیے واش روم میں داخل ہوا تھا۔ واش روم بہت بڑا اور جدید اور بے حد خوبصورت تھا، بلیک اینڈ وائٹ ٹائلز میں مزین یہ واش روم بہت لگژری تھا، جس کے سینٹرل میں بہت بڑا خوبصورت باتھ ٹب تھا، جس کے کنارے پر خوبصورت موم بتیاں جل رہی تھیں اور باتھ ٹب میں گلاب کی پتیاں تیر رہی تھیں۔ عابر بھیگی آنکھوں سے سرخ گلاب ہوتے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اسفن اسے نیچے اتارے اسے گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ لمحہ بلمحہ اس کے لیے دیوانہ ہوتا جا رہا تھا۔ وجہ صرف اس کی خوبصورتی ہی نہیں، بلکہ اس کے اور بھی بہت گہرے رنگ تھے، جن میں وفا، فرما برداری اور عشق کے گہرے رنگ تھے۔ اس سے شدید محبت کرتی تھی۔ اسفن اسے مہکتے گلاب کی خوشبو میں مہکتے مزید اس کا دیوانہ ہو رہا تھا۔ وہ سراپا اس کی محبت، اس کے ہر رنگ میں بور بور بھیگتے اس کے لیے پاگل ہو رہا تھا۔ وہ اس کا عشق، اس کا جنون تھی۔ وہ اسے خود کے ساتھ لپٹا گیا، وہ بھی اس کے سینے میں شدت سے سمائی تھی۔ اسفن اسے خود سے الگ کرتے ہوئے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامے ہوئے اس کے ہونٹوں پر جھکا، بہت نرمی سے اس کے ہونٹوں کی نرماہٹی محسوس کرنے لگا۔ اچھی طرح اپنی پیاس بجھانے کے بعد وہ اس کی گردن پر جھک کر اپنا لمس بکھیرنے لگا۔ وہ خاموشی سے اس کا لمس برداشت کر رہی تھی، بلکہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ عابر کی گلائی تھامے روف شاور آن کرتے وہ باتھ ٹب میں داخل ہو چکا تھا۔ ایک بار پھر سے اس بالوں کو جکڑے اس کے ہونٹوں پر دسترس حاصل کی تھی۔ اسفن باتھ ٹب میں لیٹا ہوا عابر کو وہ اپنے اوپر لٹائے ہوئے تھا۔ اسفن پوری طرح اس میں مکمل گم اس کے لبوں پر اپنی دسترس جمائے اس کی سانسیں چرائے ہوئے تھا۔
اس کی نائٹی شولڈر سے ریموو کرتے وہ جا بجا اپنا لمس بکھیرتے، مکمل طور پر اس کی ذات میں گم ہوتا چلا گیا تھا۔ ارحام خانزادہ جدید خوبصورت واش روم میں سفید ٹراؤزر میں ملبوس اپنے نم زدہ بال تولیے سے رگڑتے ہوئے مرر میں دیکھ رہا تھا۔ ارحام کی گہری بے باک نظریں مرر سے نظر آتے اپنی خوبصورت بیوی پر تھی، جو نظریں چکائے سرخ گلاب سی ہوئی بات روب گاؤن میں پہن رہی تھی۔ ارحام خانزادہ کی گہری بے باک نظر خود پر محسوس کرتے حور کی رنگت سرخ گندھار ہوئی تھی۔ ابھی بھرپور رومانس کر کے وہ فری ہوا تھا، اکٹھے شاور لے کر بھی اس کے شوہر کا دل نہیں بھرا تھا۔ وہ ابھی بھی اسے بے باک نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے گھنٹوں بے باکی سے دیکھ سکتا تھا، اسے بہت بار اسے اپنے سامنے بٹھائے ایسے ہی بے باکی سے دیکھتا رہتا تھا۔ اور گھنٹوں تک پنک باتھ روب پہنے سرخ گلاب سی ہوئے گیلے بالوں کے ساتھ چھپ رہی تھی۔ اس کے بے باک سٹنٹ یاد کرتے، بے باک لمس، بے باک سرگوشیاں یاد کرتے وہ چھپتے ہوئے روحانسی ہو رہی تھی۔ خود تو ذرا شرم نہیں کرتا تھا، مگر مجال ہے وہ اس پر بھی رحم کھا لے۔ فل لائٹس میں اور جگہ جگہ بدل کر رومانس کرنا اسے بے حد پسند تھا۔ واش روم کی ایسی کون سی جگہ تھی جہاں اس نے رومانس نہ کیا ہو؟ ابھی بھی جتنا بے باک رومانس اس کے شوہر نے کیا تھا، حور کے گالوں سے ابھی تک سیگ نکل رہا تھا۔ برستے پانی کی بوچھاڑ میں وہ اس کے پور پر اپنی شدتیں ڈھاتے اسے بے بس کر چکا تھا۔ حور نے لب کاٹتے ہوئے اپنے گھٹنوں سے نیچے اپنی سڈول ٹانگیں دیکھی، جہاں ارحام خانزادہ کی شدتوں کے گہرے نشان تھے۔ وہ مزید سرخ ہوئی تھی۔ یہی حال پورے بدن کا تھا۔ حور نے اپنے بے باک رومانٹک شوہر کی نگاہوں کا مرکز اپنی ٹانگوں پر محسوس کرتے اپنے باتھ روب گاؤن نیچے کی طرف کھسکایا تو ارحام کا بلند و بانگ کہکا گونجا تھا۔ ارحام کے کہکے پر حور روحاں سے ہوتے شرمندگی سے نگاہیں جھکا گئی تھی۔ وہ اس سے بھلا خود کو کیوں چھپا سکتی تھی؟ ابھی کچھ دیر پہلے وہ جس حلیے میں اس کی باہوں میں تھی وہ یاد کر کے وہ سرخ گلاب سی ہوئی مزید چھپ گئی تھی۔ حور جلدی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ ارحام مسکراتے ہوئے اسے کلائی سے کھینچتے ہوئے اپنی باہوں میں بھرتے اسے اپنے سینے سے لپٹا گیا تھا۔ ہے میرا خوبصورت بچہ، وہ اس کے گیلے بالوں کی لٹیں اس کی عارض سے ہٹاتے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرتے اس کے لبوں پر جھکا۔ ارحام، حور نے روحاں سے ہوتے اس کے چٹانی سینے پر ہاتھ جماتے اسے دھکا دیا تھا۔ حور ڈونٹ ارحام اس کے دور دھکیلنے پر جنونی ہوتا اس کے لبوں پر جھکتے اسے اوپر اٹھائے اسے وینٹی کے سلیب پر بٹھا گیا تھا۔ اب وہ اسے اس کے گلابی لبوں کی نرماہٹیں محسوس کرتے اس کے باتھ روب گاؤن کی ڈوری کھولے اپنے ہاتھوں کا نرم لمس اس کے جسم کے حساس حصوں پر چھوڑ رہا تھا۔ حور اس کے گلے میں اب باہیں حمال کر گئی تھی۔ اگر وہ ایسا نہ کرتی تو ارحام کا رومانس کا دورانیہ طویل ہو جاتا۔ وہ رومانس کے دوران اس کی ذرا سی بے توجہی برداشت نہیں کرتا تھا۔ حور گہرے سانس لیتے اس کی بڑھنا پشت پر اپنے ناخن گاڑے اس کے سینے میں سمائی تھی۔ ارحام مسکراتے ہوئے اس کے لبوں کا آزاد کر گیا، مگر اس کے ہاتھ ابھی تک بے باکی دکھا رہے تھے۔ ارحام نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے اس پر نگاہ ڈالی۔ وہ نظریں جھکائے ہوئے سرخ ہو رہی تھی۔ کس کی ہو؟ ارحام خانزادہ اس کا جبڑا دبوچے ہوئے اس کا چہرہ اوپر اٹھاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے سٹ لہجے میں کرایا۔ آپ کی ہوں؟ حور نے ارحام خانزادہ کی جنونیت بھری آنکھوں میں دیکھتے بمشکل کہا۔ پھر سے کہو۔ ارحام نے اس کے جبڑے پر اپنی گرفت سخت کی تھی۔ آپ کی ہوں ارحام، حور نے بھیگے لہجے میں کہا۔ پھر سے کہو۔ ارحام کا لہجہ مزید سرد ہوا۔ آپ کی ہوں، صرف آپ کی۔ حور کے لہجے کا بھیگا پن بڑھا تھا۔ ارحام اس کا بھیگا لہجہ محسوس کرتے اس کا جبڑا چھوڑ چکا تھا۔ ارحام سلیب کو دونوں ہاتھوں میں جکڑے اب اس پر جھکا حور نامحسوس انداز میں پیچھے کو کھسکی تھی۔ بولو، وہ اس پر جھکے بولا۔ کیا ارحام؟ حور نے بھیگے لہجے میں اس کے چٹانی سینے پر ہاتھ رکھتے اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھتے پوچھا۔ بولو، میں حور خانزادہ صرف ارحام خانزادہ کی ہوں، سر سے پیر تک صرف ارحام خانزادہ کی ہوں، صرف اس کی ہوں۔ میرا خود پر بھی اتنا حق نہیں جتنا میرے شوہر ارحام خانزادہ کا ہے۔ وہ اس کے نقوش پر سلگتی سانسیں چھوڑتا گرایا۔ میں حور خانزادہ صرف ارحام خانزادہ کی ہوں، سر سے پیر تک صرف ارحام خانزادہ کی ہوں، صرف اس کی ہوں۔ میرا خود پر بھی اتنا حق نہیں جتنا میرے شوہر ارحام خانزادہ کا ہے۔ حور ڈبڈبائے لہجے میں جلدی سے بولی تھی۔ میرا خود پر بھی حق اتنا نہیں جتنا میرے شوہر ارحام خانزادہ کا ہے۔ میرا خود پر بھی اتنا حق نہیں جتنا میرے شوہر ارحام خانزادہ کا ہے۔ دوبارہ سے بولو، وہ پیچھے کو ہوتے لفظ دہراتے برفیلے لہجے میں بولتا اس پر اپنی برفیلی نگاہیں گاڑ گیا۔ میرا خود پر بھی اتنا حق نہیں جتنا میرے شوہر ارحام خانزادہ کا ہے۔ وہ ٹوٹے لفظوں میں بولتی اپنی بھیگی آنکھیں ہتھیلیوں سے رگڑ گئی۔ مسکراتے ہوئے بولو۔ ارحام اس کے قریب ہوتے اس کی بھیگی آنکھوں میں اب اپنی آنکھیں گاڑ گیا تھا۔ میرا خود پر بھی اتنا حق نہیں جتنا میرے شوہر کا حق ارحام خانزادہ کا حق ہے۔
وہ اب مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ کیوں ہے حق میرا؟ ارحام نے اس کی آنکھوں کے گوشوں کے پاس ابھرے شبنم کے قطرے اپنے لبوں سے باری باری چنتے ہوئے بھاری آواز میں پوچھا۔ کیونکہ آپ کی ہوں، حور نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے شبنمی نے روٹھے لہجے میں کہا۔ جب میری ہو تو مجھے دور کیوں چھٹکتی ہو؟ ارحام اس کی گردن پر جھکتے اپنے دیے گئے نشانات کو اپنے لمس سے گیلا کر رہا تھا۔ کب چھٹکتی ہوں؟ اپنی مرضی کرتے ہیں، جب تک دل کرتا ہے، جتنا دل کرتا ہے، حور نے روٹھے انداز میں کہتے اس کے بالوں میں انگلیاں چلائی تھی۔ اس کا لمس اچھا لگنے لگا تھا۔ وہ بہت طریقے سے اسے چھو رہا تھا۔ جہاں جہاں اس کی بیوی کو اچھا لگتا تھا وہ اسی طریقے سے اسی انداز میں چھو رہا تھا۔ ارحام خانزادہ اب جھکے اس کی خوبصورت ٹانگوں پر اپنے لب رکھ رہا تھا۔ حور آنکھیں میچ گئی تھی۔ وہ اسٹول رکھے اس پر بیٹھتا اس کے پاؤں کے تلووں کو اپنے لبوں سے چھو رہا تھا۔ حور کی ٹانگیں ارحام خانزادہ کی تھائس پر تھیں۔ وہ جھکے ہوئے اس کے پاؤں چوم رہا تھا۔ وہ کافی دیر تک اس کے پاؤں چومتا رہا۔ حور اس دوران آنکھیں میچے ہوئے تھی۔ ارحام کے لب پاؤں سے ہوتے اس کی خوبصورت پنڈلیوں کو چوم رہے تھے۔ ارحام نے حور کی بند آنکھوں کو دیکھتے مسکراتے ہوئے اٹھ کر اس کے گاؤن میں ہاتھ ڈالے، اسے گدگدی کی۔ حور کی کلکلاہٹ گونجی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے ارحام کے سینے میں سماتے اس کے چٹانی سینے پر لب رکھ گئی۔ روز یہ سب کچھ مجھ سے بلواتے ہیں، کیا ملتا ہے آپ کو؟ حور نے گہرے سانس لیتے اس کے سینے میں سماتے ہوئے پوچھا تھا۔ تم میرے پاس ہو، مجھے یقین نہیں آتا، آج بھی نہیں آتا۔ تمہیں لے کر اتنا ہی حساس ہو، جنونی ہو، تم جیسی عورت میرا مقدر آخر کیسے ہو سکتی ہے؟ مجھے یقین نہیں آتا۔ رب نے اتنی خوبصورت عورت کو میرا کر دیا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے عارض پر دانت کاٹ گیا تھا۔ حور بھیگی سی ہنسی تھی۔ تم جب کہتی ہو تم صرف میری ہو تو مجھے کچھ اپنی قسمت پر یقین آنے لگتا ہے۔ وہ عورت جس سے میں دیوانوں کی طرح محبت کرتا ہوں وہ میری ہے، صرف میری ہے۔ وہ اونچی آواز میں بولتے ہوئے حور کو گود میں اٹھائے گھوما تھا۔ حور کی ہنسی کی چھنکار واش روم میں گونجی تھی۔ وہ اسے اوپر کو کرتے اس کے لبوں کو شدت سے چومتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھا تھا۔ ارحام کہاں جا رہے ہیں؟ حور نے مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے آئیبرو چکاتے ہنسی دباتے پوچھا تھا۔ حور نو یار، سب سے برا کام یہ لگتا ہے روز کرواتی ہو مجھ سے۔ ارحام بیزاری سے بولا۔ جن پاؤں کو گھنٹوں چوم سکتے ہیں اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ ٹھیک ہے، میں اپنی میک اپ آرٹسٹ کو بلوا لیتی ہوں، وہ روز آ کر لگا جایا کرے گی۔ حور نے ارحام کی طرف دیکھتے سنجیدگی سے کہا۔ ایک نیل پینٹ لگوانے کے لیے روز اپنی میک اپ آرٹسٹ کو بلوایا کرو گی؟ ارحام خانزادہ نے اسے دیکھتے سلگتے لہجے میں پوچھا تھا۔ جی بالکل، اسے جتنی پیمنٹ کی جاتی ہے آپ کی سوچ ہے، وہ روز کیا ایک دن میں کئی چکر لگا سکتی ہے۔ لاکھوں روپے اس کے ایک وزٹ پر اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں۔ حور نے بولتے ہوئے آنکھیں چپکائی تھی۔ اوکے مادام، یہ خادم آپ کی ڈیوٹی کرے گا، مگر پے ہیوی قسم کی ہوگی جو میں لوں گا۔ ارحام اسے دیکھتے گہرا سانس لیتے گہرا مسکرایا تھا۔ وہ کیا؟ حور نے بے اختیاری میں پوچھا تھا۔ ارحام نے جھکتے ہوئے اس کے کانوں میں بہت بے باک سرگوشی کرتے اس کے حساس حصے کو چھوتے اپنی پیمنٹ بتائی تو حور سرخ ہوئی۔ بولو، منظور ہے؟ ارحام نے آئی برو اچکائے اس کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھتے مہم سا مسکراتے ہوئے پوچھا۔ رہنے دے، میں درخشاں سے لگوا لوں گی، وہ بنا پیمنٹ کے لگا دے گی۔ حور نے روٹھے انداز میں منہ موڑ گئی تھی۔ اس چیپ درخشاں کو تو میں کبھی تمہارے قریب نہ آنے دوں، ارحام نے ناگواری سے کہتے خوبصورت وینٹی کے پتھر کے سلیب کی طرف بڑھتے حور کو سلیب پر احتیاط سے بٹھایا۔ نہ درخشاں نہ کوئی دوسری عورت تمہارے قریب آ سکتی ہے جب تک آپ کا غلام زندہ ہے۔ ارحام خانزادہ واش روم میں بنی گلاس کبرٹ کی طرف بڑھا جہاں حور کے میک اپ ہیئر پیڈی کیئر پروڈکٹ سجے تھے۔ اس نے پیڈی کیئر کے تمام پروڈکٹس اور کچھ نیل پینٹس اٹھائے ہوئے حور کی طرف بڑھتے تمام پروڈکٹس لیب پر ترتیب وار رکھے تھے۔ خود سٹول پر بیٹھ کر حور کا پاؤں اپنی تھائس پر نرمی سے رکھ لیا۔ حور مسکراہٹ دبائے ارحام خانزادہ کو دیکھ رہی تھی جو روز ایسے ہی اس کے پاؤں کی مساج کرتے اس کے ہاتھوں پیروں کے ناخنوں پر نیل پینٹ لگاتا تھا۔ ابھی بھی وہ سنجیدگی سے اس کے پاؤں کی بہت نرمی سے مساج کر رہا تھا۔ اس کے پیروں کے گلابی تلووں کو وہ اپنے انگوٹھے سے دباتے ہوئے مساج کر رہا تھا۔ یہ سارا کچھ اب میرے حلق میں جائے گا، ارحام جھنجھلاتے ہوئے بولا تھا۔ حور کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ ارحام، یہ سزا ہے آپ کی، حور جو بار بار رومانس کرتے ہیں آپ نا؟ حور مغروریت سے بولتے مسکرائی تھی۔ اب کیا تمہارے قریب نہ آیا کروں صرف اس وجہ سے تم کہ یہ پروڈکٹ یوز کرتی ہو؟ اور کرتی نہیں، مجھ سے کرواتی ہو۔ ارحام نے آئی برو چکائے ہوئے اسے غصے سے گھورا۔ آپ بھی پورا اپنی سروس کا معاوضہ لیتے ہیں، حور نے جواباً نروٹھے انداز میں بولتے جواب دیا۔ تو نہ لوں معاوضہ؟
گھنٹوں مجھ سے مساج کرواتی ہو، تھک جاتا ہوں میں، تھکاوٹ بھی اتارنی ہوتی ہے مجھے۔ ارحام نے اسے سرد نگاہوں سے گھورتے لفظ چبائے۔ یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا کیا آپ نے ارحام؟ تب بھی تھکاوٹ ہی اتاری تھی، اور فل باڈی مساج آپ خود کرتے ہیں، اصرار کر کے کرتے ہیں۔ حور نے بھی ارحام کو گھورتے ہوئے دو بدو جواب دیا۔ ارحام خانزادہ اس کے پاؤں کا مساج کرتے ہنسا تھا۔ ہنس کیوں رہے ہیں؟ حور نے غصے سے پوچھا۔ تمہاری بے وقوفی پر ہنس رہا ہوں۔ فل باڈی مساج، اس مساج میں فرق ہوتا ہے، تب تو تمہارے بدن پر کوئی کپڑا۔ ارحام حور کے سرخ جھکتے ہوئے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ بھولنے دو۔ ارحام نے اس کا ہاتھ مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے ہٹایا۔ نو مجھے کوئی چیپ گفتگو نہیں سننی۔ حور نے پھر سے ارحام خانزادہ کے لبوں پر اپنا ہاتھ جمایا تھا۔ ارحام نے مسکراتے ہوئے اس کے چہرے پر ارحام نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے ہٹاتے اس کی ہتھیلی شدت سے چومتے اس کے پاؤں پر اپنے لب رکھے۔ تمہارا غلام ہوں، زن مریدی کا ٹیگ داجی مجھ پر لگا ہی چکے ہیں، اور میں اپنی خوبصورت بیوی کے سامنے اقرار کرتا ہوں، میں واقعی زن مرید ہوں۔ ارحام اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے بولتے ہوئے اپنے نظریں چکائے بہت احتیاط سے حور کے پیروں کے ناخن پر نیل پینٹ لگانے لگا۔ ذرا سی بے احتیاطی سے وہ گھنٹوں ناراض رہتی تھی، اور یہی بات ارحام کو جھنجھلاہٹ میں مبتلا کرتی تھی۔ اسے ہر روز اپنے ناخنوں کو سجانا پسند تھا۔ ارحام کی ہر روز کی ڈیوٹی تھی کہ اس کے پیروں اور ہاتھوں کے ناخنوں پر نیل پینٹ لگانا۔ وہ بار بار اپنی سانس کو باہر کو خارج کرتے بے احتیاط سے نیل پینٹ لگا رہا تھا۔ حور بمشکل ہی اپنی ہنسی روک کے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ دنیا کا ہر کام کروا لو مجھ سے، مگر یہ مت لگوایا کرو یار۔ وہ روز کی طرح جھنجھلاتے ہوئے اپنا مخصوصہ جملہ دہرا رہا تھا۔ حور اپنے منہ پر ہاتھ رکھے ہنسی تھی۔ ہلو، ذرا سا خراب ہو گئی، سارا الزام مجھ پر آ جائے گا کہ میں تم سے پیار نہیں کرتا۔ ارحام نے جھنجھلاتے ہوئے کہا، بہت ہی عجیب عورتیں ہوتی ہو تم۔ اتنی بات پر تم لوگوں کو لگتا ہے شوہر محبت نہیں کرتا۔ جو ساری رات میں تمہیں پیار کرتا ہوں وہ کیا جھک مارتا ہوں میں تمہارے ساتھ؟ ارحام خانزادہ تپے ہوئے لہجے میں بولتے اس کے ناخنوں پر نیل پینٹ لگا رہا تھا۔ ارحام کی جھنجھلاہٹ پر حور کی کھلکھلاہٹ ایک بار پھر سے گونجی تھی۔ ارحام نے سر اٹھائے سے گھور کر دیکھا۔ حور کی کھلکھلاہٹ پڑھی تھی، وہ مزید ہنسنے لگی تھی۔ ارحام بھی اب ہنستے ہوئے اس کے پیر پر لب رکھتے ہوئے نیل پینٹ لگانے لگا۔ دونوں کی ہنسی کی جل ترنگ واش روم میں گونج رہی تھی۔ ارحام حور کے اوپر جھکے اس کی گردن کو دیوانگی کے عالم میں اپنی شدتوں سے جامنی کر رہا تھا۔ حور کی گہری سانسیں اور سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھی۔ وہ رات کے آدھے پہر پھر سے شروع ہو چکا تھا۔ حور کی بلیک شارٹ نیٹ کی نائٹی کو وہ بے ترتیب کرتے اس کی حالت خراب کر چکا تھا، بلکہ وہ جگہ جگہ سے پھٹ چکی تھی۔ وہ اتنا جنونی ہو رہا تھا، اس کے ہاتھوں کی بے باکیوں کی کوئی حد نہیں تھی۔ وہ حور کو کمر سے جکڑے اپنے اوپر کرتے، اسے اپنے اوپر بٹھا گیا۔ اب وہ بہت نرمی سے اس کی کمر کا اپنے دونوں ہاتھوں سے مساج کرتے۔ کمرے میں جلتی نیلگوں روشنی میں پھٹی ہوئی بے ترتیب نائٹی میں اس کے خوبصورت جسم کو گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ حور نے مدہوشی بھری نگاہوں سے ارحام کی طرف دیکھتے اپنی نگاہیں چکائی تھی۔ ارحام مسکراتے ہوئے اسے ایک جھٹکے سے اپنے سینے میں سما گیا تھا۔ اب حور اپنی جنونی سوغاتوں سے اس کی گردن پر لو بائٹ بنا رہی تھی۔ ارحام اپنی بیوی کے لمس پر مدہوشی سے آنکھیں میچ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر سے اسے اپنے نیچے کرتے اس کے بدن کو دیوانوں کی طرح اپنی شدتوں سے داغ رہا تھا۔ کمرے میں ارحام اور حور کی گہری بے ترتیب سانسیں گونج رہی تھی۔ وہ ایک بار پھر سے اپنی خوبصورت بیوی کو اپنے اوپر کرتے اس کے لبوں کا جام پیتے ہوئے مدہوش ہو رہا تھا۔ حور بھی ارحام کی شدت کا ساتھ دیتے اس کے سینے میں شدت سے سما رہی تھی۔ ارحام اس کے لبوں کو حور کے لبوں کا آزاد کرتے اپنی بے ترتیب سانسوں کو درست کرتے حور کی مدہوشی بھری آنکھوں میں جھانکتے بے حد بے باک جملہ بولتے اسے آنکھ ماری۔ حور نے اس کے بے باک جملے پر سرخ پڑتے اس کے سینے میں سماتے اس کی گردن پر جھکتے لب رکھے تھے۔ ارحام مسکراتے ہوئے ایک ہاتھ اس کے سلکی بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اس کی کمر پر اپنا بے باک لمس چھوڑتے ہوئے پھر سے رخ پلٹے اس کی گردن پر جھکے دیوانوں کی طرح چومنے لگا۔ ارحام حور نے اسے پکارتے ہوئے اسے خود سے دور کیا تھا۔ کیوں دور کر رہی ہو؟ جانتی ہو نا اس وقت مجھے تمہارے ہاتھوں کی مداخلت پسند نہیں۔ ان نازک ہاتھوں سے بے باک کی دکھا سکتی ہو وہ دکھاؤ نا۔
ورنہ یہ ہاتھ بیڈ کے ساتھ باندھ کر رات بھر تم پر قہر ٹھاؤں گا۔ وہ اپنی گہری ہوتی بے ترتیب سانسوں کو درست کرتے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں جکڑے گرایا تھا۔ ارحام، وہ کل میری برتھ ڈے ہے، مجھے پاپا نے انوائٹ کیا ہے، وہ میرے ساتھ یہ دن منانا چاہتے ہیں، میں نے انہیں ہاں کہہ دی ہے۔ نور نے ارحام کے سرخ آنکھوں میں دیکھتے نگاہیں چرائیں تھیں۔ ارحام ہور کی بات پر بے یقینی سے اسے کچھ پل اسے دیکھتا رہا۔ وہ اس کی کلائیاں چھوڑتے اس کے اوپر سے ہٹتا۔ اسی لمحے رخ پلٹ گیا تھا۔ ہور نے لب بھینچتے ارحام خانزادہ کی پشت دیکھی تھی۔ وہ کبھی اسے اس وقت اتنے نازک لمحوں میں اس سے ناراض نہیں ہوتا تھا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اس لیے اس نے اس ٹائم یہ بات کہی تھی۔ مگر ارحام کا ریئیکشن بہت سخت تھا۔ ہور کچھ پل اس کی پشت کو بھیگی نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ ہور نے ارحام کے قریب ہوتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ارحام کی کنپٹی پر لب رکھے، اس کی سائڈ گردن پر لب رکھے۔ ارحام نے آگے سے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ ہور نے روحا سے ہوتے اب اپنے ہاتھ کی بے باکی دکھاتے ارحام کو خوش کرنا چاہا۔ وہ اس کا ہاتھ بری طرح چٹک گیا تھا۔ ہور نے بے یقینی سے ڈبڈبائی آنکھوں سے ارحام کی پشت کو دیکھا تھا۔ وہ میرے پاپا ہیں ارحام، کیا میں ان کے ساتھ اپنی برتھ ڈے سیلیبریٹ نہیں کر سکتی؟ ہور نے بھیگے لہجے میں اس کی پشت کو دیکھتے پوچھا تھا۔ ہاں، وہ تمہارے پاپا ہیں، کل کا دن تمہیں میں اپنے پاپا کے ساتھ ہی سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ میں اور میری بیٹی جائیں پہاڑ میں۔ ارحام خانزادہ غصے سے بولتے ہوئے بیڈ سے اٹھتے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھتے دروازہ دھار سے بند کر گیا تھا۔ ہور بھاری گلاس وال کے سلائڈنگ ڈور کے آپس کے ساتھ بری طرح ٹکرانے پر لرزتے ہوئے گہرے سانس لیتے بے یقینی سے ڈریسنگ روم کے بند دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ سیکنڈ بعد ارحام جینز شرٹ کے اوپر بلیک لیدر کوٹ پہنے ہوئے نکلا تھا۔ ہور نے حیرانگی سے ارحام کو دیکھا جس وقت باہر جا رہا تھا۔ ارحام، اس وقت کہاں جا رہے ہیں؟ ہور نے بیڈ سے اٹھتے بھیگے لہجے میں پوچھا۔ 12 بجنے والے ہیں مائی ڈیئر وائف، یقیناً تمہارے پاپا نے یہ وقت بھی تمہارے ساتھ بتانا ہوگا۔ مجھے یقین ہے مجھ سے پہلے تمہارے پاپا تمہیں وش کریں گے۔ اگر میں نے بھی کر دیا تو تمہارا سارا دھیان سلطان شاہ کی طرف ہوگا، اس لیے میں اس وقت باپ بیٹی کے بیچ نہیں آ سکتا۔ انجوائے کرو مائی لو، مائی بیوٹیفل وائف۔ ارحام نے سلگتے لہجے میں بولتے ہوئے اسے شعلہ بار نگاہوں سے گھورا۔ میں اپنے پاپا کو آپ کی وجہ سے اگنور کرتی ہوں۔ ایک برتھ ڈے کا دن پاپا کے ساتھ منانے کا ریئیکشن ہوگا آپ کا میں سوچ نہیں سکتی تھی۔ اور بھیگے لہجے میں بولی، اوکے برتھ ڈے، ایک برتھ ڈے۔ ارحام نے مٹھی دبوچتے سزائیہ ہنستے ہوئے اس کا لفظ دہرایا تھا۔ ہاں، ایک برتھ ڈے کا دن ہے ارحام۔ سب بیٹیاں شادی کے بعد اپنے پاپا سے ملنے جاتی ہیں، رہتی بھی ہیں اپنے پاپا کے گھر، مگر آپ کو یہ نہیں پسند۔ وہ پاپا ہیں میرے، میں ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، ہفتوں وقت گزارنا چاہتی ہوں ان کے ساتھ۔ اور دبی آواز میں چیخی تھی، آواز کنٹرول میں رکھو اپنی، تمیز سے بات کرو مجھ سے۔ وہ اس کے ہفتوں رہنے والی بات پر مشتعل ہوتے بھڑک اٹھا تھا۔ وہ ایک پل اس سے دور ہو جائے اس کی سانسیں بند ہو جاتی ہیں۔ وہ ہفتوں اس کے بغیر رہ سکتی تھی، وہ بے یقین ہوا تھا۔ اپنی آواز دیکھیں ارحام، لگ رہا ہے میرے سامنے وہ ارحام خانزادہ کھڑا ہے جو واش روم میں میرے پیروں کو چوم رہا تھا، جو خود کو میرا غلام کہہ رہا تھا۔ آپ کی محبت صرف لسٹ ہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ اور کی بات پر ارحام کی آنکھوں میں سرخی اتری تھی۔ وہ جبڑے بھیجتے اسے سرخ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ ہور جو جواباً اسے بھیگی نگاہوں سے گہری سانس لیتے دیکھ رہی تھی۔ یکدم ارحام کے موبائل پر لگا الارم بج اٹھا تھا جو اس نے ہور کو 12 بجے وش کرنے کے لیے لگایا تھا۔ ساتھ ہور کا سائڈ ٹیبل پر پڑا موبائل بج رہا تھا جہاں سلطان شاہ کی کال آ رہی تھی۔ دونوں گہرے سانس لیتے ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی۔ یکدم ارحام خانزادہ آگے بڑھتے اس کا چہرہ تھامے اس کے لبوں پر اپنے سلگتے لب رکھ گیا۔ وہ اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں شدت سے چوم رہا تھا۔ ہور اس کی شرٹ جکڑے آنکھیں موند گئی تھی۔ سائڈ ٹیبل پر رکھا ہور کا موبائل شدومت سے بج رہا تھا۔ ارحام کا موبائل بھی بج رہا تھا۔ وہ ہور کے لبوں کو شدت سے چوم رہا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے مائی جان۔ کچھ دیر بعد ارحام نے اس کے لبوں کو آزاد کرتے اس کا چہرہ نرمی سے تھاما۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، میری محبت لسٹ ہے، اور میں ابھی یہ وقت بھی تمہیں اپنے باہوں میں لے کر سیلیبریٹ کرنا چاہتا تھا۔ کل کا دن بھی تمہیں میری باہوں میں رہ کر گزارنا پڑتا۔ تم میری لسٹ مزید نہ سہو، اس لیے تمہارے پاپا کے ساتھ اپنی سالگرہ منانے کا فیصلہ بیسٹ ہے۔ وہ اس کی پیشانی چومتے ہوئے بولا۔ ہور سے بھیگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ جاؤ فون سنو مائی بیوٹیفل وائف، تمہارے پاپا تمہارا ویٹ کر رہے ہوں گے۔ میں آج رات گاڑی میں سوات کی سڑکوں پر گزار لوں گا۔ ارحام سنجیدگی سے بولتے کمرے سے نکل گیا۔ ہور نے گہرے سانس لیتے اپنی بھیگی آنکھیں رگڑتے ہوئے موبائل کی طرف بڑھی۔ ہیلو پاپا، وہ کال ریسیو کرتے ہی بھیگے لہجے میں بولی۔ ہیپی برتھ ڈے۔ میوزک کی آواز سن کر وہ بھیگا سا ہنسی تھی۔ چندا نے پوچھا تاروں سے، تاروں نے پوچھا ہزاروں سے، سب سے پیارا کون؟ سلطان شاہ کی بھیگی آواز پر گونجی تھی۔ پاپا، میرے پاپا، وہ روتے ہوئے گنگناتے ہوئے ہنسی تھی۔
پاپا تیرے پاپا، سلطان شاہ بھی پھیکی آواز میں گنگناتے ہوئے ہنسے تھے۔ آئی لو یو پاپا، وہ رو پڑی تھی۔ آئی لو یو ٹو میری جان، میری زندگی، وہ فون پر رو رہے تھے۔ پاپا ناٹ ٹوڈے اوکے، ہر برتھ ڈے پر آپ ایسے ہی کرائے کرتے ہیں، جو مجھے بالکل پسند نہیں، وہ نروٹے انداز میں بولی۔ ہو ناٹ ٹوڈے اوکے، تم ہر برتھ ڈے پر اسے ہی ناراض ہو جاتی ہو، پھر سارا دن پاپا کی اپنی پرنسس کو مناتے ہوئے گزر جاتی ہے۔ سلطان شاہ کی بات پر حور کی کھلکھلاہٹ گونجی تھی۔ ارحام صوفے پر بیٹھے لب پینچے بظاہر سگریٹ پیتے اپنے موبائل میں مصروف تھا، مگر پوری توجہ اپنی بیوی کی طرف ہی تھی۔ حور بلیک ساڑی میں ملبوس ڈریسنگ مرر کے آگے کھڑی کافی دیر سے میک اپ کر رہی تھی۔ اسے ساڑی میں دیکھ کر ارحام جیسے پاگل ہو رہا تھا۔ وہ بار بار صوفے پر بے چینی سے پہلو بدلتے اپنی پچھلی گردن سہلا رہا تھا۔ ارحام خانزادہ کو اپنے دماغ کی رگیں بھڑکتی محسوس ہو رہی تھی، دل و دماغ میں شعلے بھڑک رہے تھے۔ وہ بے حد اسٹائلش ساڑی میں ملبوس تھی، جس کا بلاؤز فل سلیوز میں ویلوٹ کا تھا۔ ساڑی کی فال بہت اسٹائلش تھی، جو بہت اچھے انداز میں کیری کیے ہوئے تھی۔ اپنے سلکی چاکلیٹی براؤن بالوں کو وہ لوز کرل ڈالے ہوئے تھی۔ پچھلے 2 گھنٹے سے وہ مرر کے آگے کھڑی میک اپ کرتے ارحام خانزادہ کا ضبط آزما رہی تھی۔ وہ کبھی جھنجھلاتے ہوئے اپنی گردن کو 2 انگلیوں سے رب کرنے لگ جاتا، کبھی پچھلی گردن بری طرح سہلانے لگ جاتا، کبھی جھنجھلاتے ہوئے اپنی پینٹ کی بیلٹ ٹھیک کرتا۔ اگلے بٹن تو وہ کب سے کھولے ہوئے تھا۔ وہ سگریٹ کے گہرے کش لیتے ہوئے اپنی ٹانگ ہلاتے ہوئے اپنی پچھلی گردن سہلاتے ہوئے اب کی بار سانس باہر خارج کرتے ہوئے خود پر بمشکل قابو پا رہا تھا۔ سامنے کھڑی عورت کو لے کر وہ جنونی تھا، پاگل تھا، اس کا خود پر کنٹرول کھوتا جا رہا تھا۔ وہ ساڑی پہن کر اپنے پاپا سے ملنے جا رہی تھی، وہ جیسے اپنے حواس کھو رہا تھا۔ وہ کہاں برداشت کر سکتا تھا اسے بغیر پردے کے؟ اس کی خوبصورتی، جلوے، اس کی رعنائیاں صرف اس کے لیے تھیں۔ اگر اس ساڑی میں اس پر کسی غیر مرد کی ایک نگاہ بھی پڑ جاتی، وہ شاید خود کو اور اپنے سامنے کھڑی عورت کو آگ لگا سکتا تھا۔ ارحام اس کی پشت پر بکھرے بالوں کو دیکھتے اب چلتا سگریٹ انگلیوں میں دبائے خود پر قابو پانے لگا۔ حور نے میک اپ کرنے کے بعد مرر سے نظر آتے ارحام خانزادہ کو سلگتی نگاہوں سے دیکھا، جو اسے مکمل اگنور کیے ہوئے تھا۔ حور نے صوفے کی طرف بڑھتے ارحام کے قریب پڑا اپنا موبائل، چھوٹا سا اسٹائلش پرس اٹھایا۔ ارحام کی نگاہ اس پر پڑی تھی تو پلٹنا بھول چکی تھی۔ وہ آنکھوں میں کاجل کے ساتھ لائنر بھی لگائے ہوئے تھی، گالوں پر شائنر لگائے لائٹ سا میک اپ کیے وہ جیسے حور کی خوبصورتی کو بھی مات دے رہی تھی۔ وہ اس وقت کسی ماہر شاہکار کے مجسمے سے بھی کئی گنا خوبصورت لگ رہی تھی۔ ارحام کے گلے میں گلٹری سی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ ارحام کی نگاہیں حور کے خوبصورت چہرے سے ہوتی اس کے سنگے مرمر سے بدن پر جا ٹہری تھی۔ ساڑی مکمل تھی، کہیں سے جسم عیاں نہیں ہو رہا تھا، مگر اس کے قیامت بدن پر ایسے ہی جچ رہی تھی جیسے سمندر میں بل کھاتی لہریں۔ ارحام کے حواسوں نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا، وہ اسٹل اسے دیوانوں کی طرح دیکھ رہا تھا۔ حور نے اپنا موبائل بیگ میں ڈالتے ہوئے ایک نگاہ ارحام پر ڈالی۔ ارحام کو مجسم بنا دیکھ کر وہ نروٹے مغرور انداز میں منہ موڑ گئی۔ وہ جانتی تھی مقابلے سے دیکھ کر ایسے ہی ریئیکٹ کرے گا۔ ارحام نے اپنی پچھلی گردن سہلاتے حور کی پشت کو دیکھا۔ یہ ساڑی کب خریدی؟ ارحام نے سگریٹ ایش ٹرے میں مسلتے سرد لہجے میں پوچھا۔ ارحام نے سرد لہجے پر حور نے مڑتے ہوئے ارحام کو دیکھا، جو سگریٹ ایش ٹرے میں مسلتے ہوئے لب بھینچے ہوئے تھا۔ پاپا نے پری برتھ ڈے گفٹ پر بھیجا تھا، حور نے جواباً نروٹے انداز میں جواب دیا۔ کوئک سروس، ارحام خانزادہ جلتے سلگتے لہجے میں بولتے استزائیہ مسکرایا۔ حور ارحام کے لہجے میں جلن محسوس کرتے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ڈریسنگ روم سے وہ سلور گرے موتیوں سے بھرا خوبصورت عبایا میں باہر آئی تھی۔ وہ اب اسے عبایا میں دیکھ کر سلگ اٹھا تھا۔ وہ عبایا میں بھی بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ یہ عبایا بھی لاکھوں روپے کا ہوگا، یقیناً ساڑی کی طرح قیمتی۔ ارحام خانزادہ ایک بار پھر سے سلگتے لہجے میں بولتے اس پر اپنی شعلہ بار نگاہیں گاڑ گیا تھا۔ ارب پتی سلطان شاہ کی بیٹی ہوں، یہ عبایا میری ہر چیز کروڑوں روپے کی بھی ہو سکتی ہے، آپ کا اعتراض کس بات پر ہے؟ حور نے لفظ چباتے اپنے بڑے سے سلک کے خوبصورت سلور گریس ڈالر کا حجاب لیا تھا۔ حور کے سوال پر ارحام ایک ہی جسم میں صوفوں سے اٹھتے ہوئے اس کی طرف بڑھتے سے غصے سے دیوار کے ساتھ لگائے اس کا حجاب کھینچ کر اتار گیا تھا۔ اعتراض اس بات پر ہے کہ ارب پتی سلطان شاہ کی بیٹی میری بیوی یعنی ارحام خانزادہ کی عورت، اس کی عزت، اس کی ملکیت ہے۔ اپنی بیوی کی خوبصورتی سے میں اچھی طرح واقف ہوں۔ وہ کروڑوں کا کیا 2000 والا لباس بھی پہن لے گی، اس سے خوبصورت اس دنیا میں کوئی نہیں لگ سکتا، کیونکہ ہیرا کیچڑ میں بھی چمک اٹھتا ہے۔ تمہاری خوبصورتی کی چمک غلطی سے بھی کسی مرد کی آنکھوں کو خیر کرے، یہ ارحام خانزادہ کو گوارا نہیں۔ وہ اس پر جھکتے ایک ایک لفظ چباتے سلگتے لہجے میں بولتے گرایا۔ حور گہرے سانس لیتے اسے دیکھ رہی تھی، وہ اسے سلگتی نگاہوں سے گور رہا تھا۔ وہاں پاپا کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا،
بچپن سے وہ یہ دن صرف میرے ساتھ گزارتے ہیں، کھانا تک خود میرے لیے بناتے ہیں۔ اوربی کے لہجے میں بولی تو ارحام نے بری طرح جلتے ہوئے اپنی اگلی گردن انگلیوں سے سہلائی تھی۔ وہ اپنے سسر سے بری طرح جل رہا تھا، اتنا کہ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کے اندر کوئلے دہک رہے ہوں۔ تمہارے لیے عبایا اب میں خریدوں گا، قیمت لاکھوں روپے کی ہوگی، مگر اس میں تمہارا تن زیادہ اچھی طرح چھپے گا۔ وہ اسے سلگتی نگاہوں سے گھورتے ہوئے پیچھے ہوا تھا اور خاموشی سے ڈریسنگ مرر کی طرف بڑھتے اپنا حجاب پھر سے لینے لگی۔ اچھی طرح ڈھانپو خود کو، سینہ اور کمر کور ہونا چاہیے۔ وہ عبایا میں نظر آتی اس کی کمر کو شعلہ بار نگاہوں سے گھورتے ہوئے حکمیہ لہجے میں گرایا۔ حور خاموشی سے اپنے اسٹالر کو اچھی طرح خود پر پھیلاتے اپنا چہرہ کور کر گئی تھی۔ اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے وہ اسی وقت کمرے سے نکل گئی تھی۔ ارحام اس کے سرد نروٹھے انداز پر پاگل ہوا تھا۔ کہاں برداشت تھی اس کی بے تنائی، بے رخی، ناراضگی۔ ارحام خانزادہ اپنے ڈریسنگ مرر سے واز اٹھا کر پوری قوت سے دیوار پر مارتے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل سے اپنی گاڑی کی چابیاں اٹھائے باہر کی جانب بڑھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ حور کو پریزے کے کمرے کی طرف بڑھتا دیکھ کر وہ اس کی کلائی سختی سے دبوچ گیا تھا۔ پریزے کو بتا دوں میں پاپا سے ملنے جا رہی ہوں، حور نے ارحام کو دیکھتے سرد لہجے میں کہا۔ ضرورت نہیں اسے بتانے کی، تمہاری برتھ ڈے کے لیے اس نے سرپرائز پلان کیا تھا، اسے پتہ چلے گا وہ بہت ہرٹ ہوگی، جس کی تمہیں پرواہ نہیں۔ میں اپنی بیٹی کو اپنے طریقے سے سمجھا لوں گا، اور تمہاری برتھ ڈے کا کیک بھی ہم باپ بیٹی مل کر کاٹ لیں گے۔ تمہیں آج کا سارا دن اس انسان کے ساتھ منانا چاہیے جس سے تم سب سے زیادہ محبت کرتی ہو۔ وہ سرد لہجے میں بولتے اس کی کلائی جکڑے داخلی دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کار پورچ پہ آیا تھا۔ اس کے لیے اگلی سیٹ کا دروازہ کھولا تو حور خاموشی سے بیٹھ گئی تھی۔ ارحام نے گاڑی کا دروازہ بند کرتے ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بیٹھتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی۔ اب گاڑی سوات کی سڑکوں پر دوڑ رہی تھی۔ گاڑی میں گہری خاموشی چھائی تھی، دونوں نفوس کے چہرے سرد سپاٹ تھے۔ سلطان شاہ کے بتائے ہوئے ایڈریس پر ارحام کی گاڑی آ کر رکی تو ارحام خانزادہ کی جلتی آنکھیں مزید چلی تھیں۔ ایک بہت ہی خوبصورت اوپن جگہ تھی جو کھلے میدان کی طرح تھی، جس کے گرد پہاڑ بہت خوبصورت لگ رہے تھے، ساتھ ہی دریا کا شور تھا۔ سلطان شاہ کے گارڈز چاروں طرف دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ اس کھلی جگہ پر ایک روش پر خوبصورت الیکٹرک کینڈلز جل رہی تھیں۔ آسمان میں فائر رنگ برنگے بلون سینکڑوں کی تعداد میں چھوڑے گئے تھے۔ اس خوبصورت جگہ پر بے حد خوبصورت ہیٹرز آگ کے علاوے بھی جگہ جگہ روشن تھے۔ ایک طرف ڈائننگ ٹیبل کے گرد صرف 2 کرسیاں رکھی گئی تھیں، ایک طرف درجنوں ڈشز ایک بڑی سی ٹیبل پر لگی تھی جن کے نیچے برنر جل رہا تھا۔ سامنے ہی آسمان میں ہیپی برتھ ڈے میری جان میری زندگی لکھا نظر آ رہا تھا۔ ارحام خانزادہ خود پر قابو پاتے گاڑی سے اترا۔ حور مسکراتے ہوئے خوشی سے آسمان میں اڑتے فائر بلون دیکھ رہی تھی۔ وہ گہری سانس لیتے حور کو اتنا خوش دیکھ رہا تھا۔ سلطان شاہ کو سامنے آتا دیکھتے وہ بھاگتے ہوئے سلطان شاہ کی طرف بڑھی تھی۔ ارحام خانزادہ کے گلے میں گلٹی سے ابھر کر معدوم ہوئی۔ سلطان شاہ کو دیکھتے کہ وہ پریگننٹ ہے وہ یہ بھی بھول گئی تھی۔ ارحام خانزادہ کی آنکھیں سرخ ہوئی تھیں، نہ وہ سلطان شاہ کے سینے سے لگی برداشت ہوئی تھی، نہ اس کے لیے سلطان شاہ کا یہ سرپرائز برداشت ہو رہا تھا۔ اب وہ اپنی پچھلی گردن رب کرتے یہ سب دیکھتے خود پر استہزائیہ ہنسا تھا۔ اپنی بیوی کے لیے اس نے اس سے بڑھ کر سرپرائز تیار کیا تھا، مگر وہ آج اپنے باپ سلطان شاہ کے ساتھ تھی اور وہ اس کی بیٹی کے سرپرائز پر وقت اب کچھ نہیں رہی تھی۔ آئی لو یو پاپا، وہ سلطان شاہ کے سینے میں سمائے بھیگے لہجے میں بولی تھی۔ آئی لو یو ٹو بیٹا، سلطان شاہ اس کی پیشانی پر لب رکھ گئے تھے۔ ارحام یہ دیکھتے اب اپنے بھاری قدموں سے اس پھولوں کی روش پر چلتا ہوا سلطان شاہ کی طرف بڑا۔ اور پینٹ کوٹ میں ملبوس پینٹ پر سفید شرٹ پہنے ہوئے تھے، حور کو اپنے سینے میں بھیجے تھے۔ حور اب اپنا سٹالر اتار چکی تھی، اس کے سلکی بال ہوا سے لہرا رہے تھے، ارد گرد کوئی گارڈ نہیں تھا، وہ سلطان شاہ کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ ارحام بھی اس وقت سیاہ پینٹ کوٹ میں ملبوس تھا، سیاہ ہی شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ دونوں سسر داماد ایک دوسرے کو قہربار نگاہوں سے گھور رہے تھے۔ جس عورت میں دونوں کی جان بستی تھی وہ دونوں اس عورت کی محبت میں شیئرنگ برداشت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے دونوں ایک دوسرے کو جلتی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ جس عورت میں ان دونوں کی جان بستی تھی دونوں ایک دوسرے کو صرف اس عورت کی وجہ سے ہی برداشت کرتے تھے۔ سلطان شاہ ارحام کو گھورتے حور کو مزید اپنے سینے میں بھینچے اس کے بازو کے گرد اپنا حصار مضبوط کر گئے تھے۔ حور اب پریشانی سے دونوں کو دیکھ رہی تھی جو ایک دوسرے کو جلتی نگاہوں سے دیکھتے قہربار نگاہوں سے گھور رہے تھے۔ حور اب بری طرح گھبرائی تھی، یہ دونوں مرد اسے اپنی جان سے زیادہ عزیز تھے۔
وہ دل و جان سے ان 2 مردوں پر مرتی تھی۔ اب وہ گھبراتے ہوئے کبھی ارحام کو دیکھتی، کبھی سلطان شاہ کو دیکھتی۔ ارحام اپنے پینٹ کی دونوں پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اپنے بھاری قدموں سے سلطان شاہ کی طرف بڑھتے، حور کو بازوں سے جکڑے ان کے حصار سے نکالتے، اپنے سینے سے لگائے اس کی پیشانی پر لپ رکھ گیا۔ حور نے سرخ پڑتے ارحام کی حرکت دیکھی تھی، سلطان شاہ نے مٹھی بھیجتے اپنے داماد کی اونچی حرکت دیکھی تھی۔ میری جان، میری زندگی، میں تمہیں جلد لینے آؤں گا۔ ارحام نے حور کا ماتھا چہرہ تھامے اس کی پیشانی پر لب رکھے تھے۔ حور تو سرخ پڑتے ہوئے نظریں جھکا گئی تھی۔ حور ارحام خانزادہ کسی کے سامنے اس سے فضول بات نہیں کرتا تھا، آج وہ اس کے باپ کے سامنے یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ ارحام سلطان شاہ کو گھورتے پنجوں کے بل حور کے قدموں میں بیٹھا۔ حور کی آنکھیں تحیر سے پھیلی، وہ کیا کرنے والا تھا، وہ حیران تھی۔ وہ جھکے ہوئے اس کے سینڈل کے اسٹریپ کھول رہا تھا، حور کے لب کاٹے ہوئے ارحام کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت آہستگی اور نرمی سے اس کے سینڈل کے اسٹریپ کھولتے نرمی سے اس کے پاؤں سے اتار گیا تھا۔ وہ تھوڑی سی ہیل والی سینڈل پہنے ہوئی تھی، اس کی پریگننسی کی وجہ سے ارحام نے وہ سینڈل اتارے تھے۔ سلطان شاہ جبڑے بھینچے ارحام خانزادہ کو دیکھ رہے تھے۔ ارحام خانزادہ نے اٹھتے ہوئے حور کی تھوڑی کو نرمی سے چھوا۔ میرے بچے کا خیال رکھنا۔ ارحام نے اس کی آنکھوں میں سرد نگاہوں سے دیکھتے نرمی سے استفار کیا۔ حور نے استبات میں سر ہلاتے نظریں جھکائی تھی۔ چلتا ہوں سلطان شاہ، میری امانت کا خیال رکھنا، جان سے زیادہ عزیز ہے یہ مجھے، اس لیے اس کی حفاظت جان سے زیادہ ہی کیجیے گا۔ اب تو اس کی جان کے ساتھ میرے بچے کی جان بھی جڑی ہے۔ ارحام کی بات پر سلطان شاہ نے تحیر زدہ نگاہوں سے حور کو دیکھا۔ حور سرخ پڑتے نگاہیں چکا گئی تھی۔ ارے میری خوبصورت بیوی نے بتایا نہیں آپ کو، آپ نانا بننے والے ہیں؟ ارحام نے مسکراتے ہوئے حور کو دیکھا تھا۔ حور خاموشی سے اب غصے سے ارحام کو دیکھ رہی تھی، جس کی وجہ سے اس کا سرپرائز خراب ہو چکا تھا، جو وہ خود سلطان شاہ کو آج دینا چاہتی تھی۔ کانگریٹس سلطان شاہ، آ لٹل خانزادہ آن دا وے۔ ارحام سلطان شاہ کو دیکھتے مسکراتے ہوئے لمبے لمبے ڈاک بھرتا چلا گیا تھا۔ پاپا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ ارحام کے جانے کے بعد حور نے سلطان شاہ کے سنجیدہ چہرے کو دیکھتے پوچھا۔ میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہو سکتا، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، ایک اور حور آنے والی ہے، میں نانا بننے والا ہوں۔ سلطان شاہ اونچی آواز میں بولتے حور کی ہتھیلیاں چوم گئے تھے۔ پاپا بیٹی نہیں، ہمیں بیٹا چاہیے، حور نے سلطان شاہ کو دیکھتے مدھم لہجے میں کہا۔ یہ خواہش اس بپھرے سانڈ کی ہے، وہی ایسی 2 نمبر سوچ رکھ سکتا ہے۔ سلطان شاہ نے لب کھینچے تھے۔ آپ ارحام کو بپھرا سانڈ بول رہے ہیں پاپا؟ حور نے منہ کھولے حیرت و استجاب سے پوچھا تھا۔ کیا نہیں ہے وہ؟ سلطان شاہ نے جواباً آئیبرو اچکائے تھے۔ نہیں، حور نے نفی میں سر کو ہلایا۔ آپ اب تعریف مت کرنا اس کی میرے سامنے، اس کی ایک بات مجھے پسند نہیں، صرف ایک ہی کام اچھا کیا ہے، مجھے نانا بنایا ہے، مگر یہ خوشی بھی غارت کر دی، یہ کہہ کر کہ چھوٹا خانزادہ آ رہا ہے۔ سلطان شاہ نے غصے سے لفظ چبائے تھے۔ پاپا صرف ارحام کو نہیں، مجھے بھی چھوٹا خانزادہ چاہیے، اور بیٹی ہمارے پاس ہے۔ پاپا میری پری سے مجھے اور بیٹی نہیں چاہیے، حور نے سلطان شاہ کو دیکھتے کہا۔ تم کچھ بھی کہو، چھوٹی حور آئے گی، میں جانتا ہوں، اور اسے میں پالوں گا جیسے تمہیں پالا تھا۔ سلطان حور کی پیشانی پر لب رکھتے بولے تھے۔ او پاپا، آپ بھی نہ، حور نے ہنستے ہوئے سلطان شاہ کے سینے میں سمائی تھی۔ اچھا بتاؤ، یہ سرپرائز کیسا لگا میری جان کو؟ سلطان شاہ سے بازوں کے حلقے میں لیے آگے بڑھے۔ اچھا، بہت اچھا پاپا، یو آر دا بیسٹ پاپا آف دا ورلڈ، حور نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سلطان شاہ مسکراتے ہوئے رکے تھے، جھکتے ہوئے زمین سے حور کے سینڈل اٹھائے ہاتھ میں پکڑے۔ پاپا رہنے دیں، حور تذب بذب ہوئی تھی۔ اپنی بیٹی کے سینڈل جوتے میں خود اتارتا ہوں، مگر آج اس سرخ آنکھوں والے خانزادے نے میرا یہ حق مار لیا ہے۔ سلطان شاہ کے لہجے میں جلن محسوس کرتے حور کھلکھلائی تھی۔ پاپا، یو اینڈ یور سن ان لا آر بوتھ آر سیم obsessive possessive اینڈ jealous، حور کی کھلکھلاہٹ دور تک گونجی تھی۔ دیر از no one thing he can never beat me at that he can come never love you more than I۔ سلطان شاہ سنجیدگی سے بولے تو حور ایک بار پھر سے ہنسی تھی۔ جی پاپا، اسی طرح کے لفظ وہ بھی کل مجھ سے بولے گا، مان لیں آپ دونوں سیم ہیں۔ حور نے سلطان شاہ کی طرف دیکھتے مسکراہٹ دبائی۔ اب کوئی بھی بات تم اس کے متعلق نہیں کرو گی، آج کا دن صرف میرا۔ سلطان شاہ سنجیدگی سے بولتے ہوئے اسے لیے ٹیبل کی طرف بڑھے، جہاں خوبصورت کیک کے گرد ڈھیر ساری کینڈلز جل رہی تھیں۔ حور سلطان شاہ کے ہمراہ ان کی گاڑی کی طرف بڑھی تھی۔ سلطان شاہ اسی جگہ پر ایک خوبصورت کاٹیج حور کے لیے خرید کر اس کے نام کر چکے تھے۔ اس نے آج کا سارا دن سلطان شاہ کے اسی کاٹیج میں گزارا تھا، مووی دیکھتے ہوئے ڈھیر ساری باتیں کرتے۔ سلطان شاہ نے اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا، وہ سارا وقت ان کے ساتھ رہی تھی۔ وہ 10 بجے ارحام کے ساتھ آئی تھی، اب رات کے 2 بج رہے تھے۔ اس نے بہت مشکل سے سلطان شاہ سے جانے کی اجازت دی تھی۔ وہ جانتی تھی اس کی پوزیسو بیٹی اور اپنے پوزیسو شوہر کا اس کے بغیر برا حال ہو گیا ہوگا۔ ارحام خانزادہ نے اسے بھی کال نہیں کی تھی،
اور جب سلطان شاہ کے ساتھ ہوتی تھی وہ کال نہیں کرتا تھا۔ وہ سلطان شاہ کے ہمراہ سلطان شاہ کی گاڑی کی طرف بڑھی۔ دھیرو گارڈز بھی الرٹ ہوتے ان کے ساتھ بڑھے تھے۔ یکدم حور اور سلطان شاہ کے قدم رکے تھے۔ سامنے ہی ارحام خانزادہ کی گاڑی کھڑی تھی۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا سو رہا تھا۔ حور بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کل صبح 10 بجے سے کیا یہاں موجود تھا؟ وہ پریشان ہوئی تھی۔ اس کی گاڑی گارڈ کی گاڑیوں کے ہمراہ ہی کھڑی تھی اور بھیگی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سلطان شاہ بھی لب بھینچے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ سفید شرٹ اور سیاہ پینٹ میں ملبوس سیٹ سے ٹیک لگائے سو رہا تھا۔ سلطان شاہ نے بری طرح جبڑے بھینچے تھے۔ وہ دل سے مان چکے تھے ان کا داماد ان کی بیٹی سے بے حد محبت کرتا ہے، شدید محبت کرتا ہے۔ وہ پاگل ہے، سرپرا ہے، وہ جنونی ہی وہ پہاڑی خان ہے، وہ بپھرا سانڈ ہے، وہ جو بھی ہے مگر ہے وہ صرف ان کی بیٹی کا ہے۔ وہ پاگل ہے اپنی بیوی کے لیے۔ وہ مہر ماں سے کبھی محبت نہیں کر سکے۔ محبت کیا ہوتی ہے یہ ارحام خانزادہ کو صرف پتہ تھی۔ جو 7 ماہ اپنی عزت نفس مارتے ہوئے ان کی بیٹی کا گارڈ بن کر رہا، جو خود سے بڑھ کر ان کی بیٹی کی حفاظت کرتا رہا۔ وہ روتے ہوئے بھاگتے ہوئے ارحام کی گاڑی کی طرف بڑھی۔ وہ ایک بار پھر سے بھول چکی تھی کہ وہ پریگننٹ ہے۔ وہ اس انسان سے بڑھ کر کسی سے محبت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اپنے عارض سے بہتے آنسو صاف کرتے ارحام کی طرف بڑھ رہی تھی جس نے اسے سکھایا محبت کیا ہوتی ہے، حور سے بڑھ کر جس سے محبت کی جائے اس کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے۔ وہ روتے ہوئے ارحام خانزادہ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ گاڑی کے پاس آ کر رکی تھی۔ اب وہ گاڑی کے شیشے پر ہاتھ رکھے زندہ وجود کو الٹ پلٹنے والے مغرور بے حد شاندار پرسنالٹی رکھنے والے خانزادہ کو دیکھ رہی تھی جو سوتے ہوئے بے حد معصوم لگ رہا تھا مگر وہ معصوم تھا نہیں۔ وہ شیشے پر ہاتھ رکھتے ہوئے روتے ہوئے اب ہنس رہی تھی۔ وہ بے باک تھا، بے شرم تھا، بے حد رومانٹک تھا مگر معصوم نہیں تھا۔ وہ روتے ہوئے ہنستی جا رہی تھی۔ سلطان شاہ حور کو دیکھتے اپنے گارڈز کو اشارہ کرتے اپنی گاڑی میں بیٹھتے وہاں سے جا چکے تھے۔ جانتے تھے جہاں ارحام خانزادہ ہو وہاں حور خانزادہ کو سلطان شاہ کی ضرورت نہیں پڑ سکتی۔ حور ونڈو پر ہاتھ جمائے اسے بھیگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ دل ہی نہیں کر رہا تھا اسے جگانے کو۔ ارحام نے اسی لمحے آنکھیں کھولتے پہلو بدلا۔ وہ سیٹ پر کافی انکمفرٹیبل تھا۔ صبح 10 بجے سے تو یہی تھا۔ باہر شدید سردی تھی۔ کبھی جھنجھلاتے ہوئے باہر نکل جاتا، کبھی گاڑی میں بیٹھ جاتا۔ اپنی بیوی کو وہ کیسے اکیلا چھوڑ کر جا سکتا تھا؟ وہ اپنی دھڑکنیں کہیں اور چھوڑ کر آخر کیسے جا سکتا تھا؟ دل میں اسے کھونے کا شدید ڈر تھا۔ وہ اسے چھوڑ نہ دے یہ بھی ڈر تھا مگر اس کی پروٹیکشن کو لے کر وہ آج بھی ڈرتا تھا۔ اسی عورت کو لے کر اسے کسی گارڈ پر بھروسہ نہ تھا۔ وہ کبھی کر سکتا تھا۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے سیدھا ہوا۔ حور کو باہر کھڑا دیکھ کر وہ جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولتے باہر نکلتے حور کو اپنے سینے سے لگائے اسے سختی سے خود میں بھینچ گیا۔ میری جان، میری زندگی، میری دھڑکن، مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں تمہیں کبھی نہیں دیکھ سکوں گا۔ وہ اسے سختی سے خود میں بھینچے اس کے کندھے پر اس کے سر پر لب رکھتے دیوانگی کے عالم میں بول رہا تھا۔ وہ اس کا نقاب اتارتے اس کا چہرہ تھامے سختی سے اپنے لبوں کو اس کے ایک ایک نقش پر رکھ رہا تھا۔ اس کے لب رک ہی نہیں رہے تھے۔ حور ہنستے ہوئے رو رہی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسوں کو اپنے حلق میں اتارتے اس کے لبوں پر جھکتے اس کی سانسوں کو گھونٹ کیا۔ حور اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے اس کی شدت میں اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ حور نے اس کی سانسوں کو انہیل کرتے ہوئے اس کے لبوں کا ساتھ دی تھی۔ وہ اپنی بے ترتیب سانسوں کو درست کرتے ہوئے اس کا چہرہ تھامتے بہت محبت سے اس کے خوبصورت چہرے کو دیوانہ وار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ آپ کو کیوں ایسا لگتا ہے کہ میں آپ کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی؟ حور نے ارحام کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بھیگے لہجے میں پوچھا۔ کیونکہ تم سے اتنی شدت سے محبت کرتا ہوں کہ تم نہیں سمجھ سکتی۔ تم دھڑکن ہو میری، تم میرے لیے اتنی خاص ہو، اتنی قیمتی ہو، تم مجھے اتنی خوبصورت لگتی ہو، اتنی خاص لگتی ہو کہ میں خود کو تمہارے قابل نہیں سمجھتا۔ مجھے لگتا ہے تم سے جتنی محبت کی جائے کم ہے۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں یہ خاص نہیں، خاص یہ ہے کہ تم میری ہو، تم اتنی قیمتی ہو، ایسا لگتا ہے جیسے ذرا سی آنکھیں بند کروں گا کوئی تمہیں مجھ سے چرا لے جائے گا۔ وہ گمبھیر آواز میں بولا تو حور بھیگے لہجے میں مسکرا دی تھی۔ اس لیے صبح سے یہاں بھوکے پیاسے گاڑی میں بیٹھے ہیں، پاپا کے پاس بھی نہیں چھوڑ کر گئے؟ حور نے بھیگے لہجے میں پوچھا تھا۔ تم میرے دل کی دھڑکن ہو حور، کیسے اپنی دھڑکن کو چھوڑ کر جا سکتا تھا؟ بھلا دھڑکن کے بغیر دل سروائیو کر سکتا ہے؟ تمہیں چھوڑ کر جاتا تو یہ سانسیں رک جائیں۔ وہ یکدم ارحام کی بات پر روتے ہوئے اس کے لبوں پر ہاتھ جمائے اس کے سینے میں سمائی تھی۔ ارحام، آپ کی محبت کم ہوئی میں مر جاؤں گی۔ آپ میرے بغیر نہیں رہ سکتے، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ اس کے سینے سے لپٹے ہوئے محبت کم نہیں ہوگی، یہ بڑھے گی، مگر تمہیں تو یہ لست لگتی ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں گاڑے بھاری خمار صدا آواز میں بولا۔ ہر ٹائم رومانس کریں گے تو یہی کہوں گی، اتنی محبت کرنے کا کیا فائدہ جب مجھ پر ترس ہی نہیں کھاتے۔ حور نظریں چکائے اس کی شرٹ کا بٹن چھیڑتے نروٹے انداز میں بولی تھی۔ حور کی ادا اور بات پر ارحام کا بلند و بانگ کہکا گونجا تھا۔ ایٹ دا اینڈ میری خوبصورت بیوی ہی روٹ جانا۔
ہوتا ہے اور مجھے جیسا دیوانہ شوہر غلطی نہ ہوتے ہوئے بھی غلطی ایکسیپٹ کرتے معافی مانگ لیتا ہے۔ ارحام نے مسکراتے ہوئے کہا تو ہور نہ روٹے انداز میں اس کے سینے پر سر رکھ گئی تھی۔ ارحام اسے اپنے بازوں کے حلقے میں لیے گاڑی کی دوسری سیٹ کی طرف بڑھتے گاڑی کا دروازہ کھولتے اسے نرمی سے گاڑی میں بٹھایا، خود ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھتے گاڑی سٹارٹ کی۔ ارحام کی گاڑی ایک خوبصورت جگہ پر آ کر رکی تھی اور گاڑی سے یہ سب دیکھتے شرمندگی سے اپنا نچلا لب کاٹ گئی تھی۔ اس کی برتھ ڈے ختم ہو گئی تھی، سلطان شاہ کی طرح ارحام نے بھی یہ تو خوبصورت جگہ سجائی ہوئی تھی جہاں خوبصورت کینڈلز ہی کینڈلز چل رہی تھی، ہر طرف سفید گلاب کی پتیاں بکھر رہی تھی، زمین پہاڑ ہر جگہ برف سے ڈھکی تھی۔ خوبصورت گلاس ہاؤس ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر یہاں بنے تھے، یہاں بھی خوبصورت فائر سفید بلون آسمان میں اڑ رہے تھے۔ یہ جگہ خوف سا لگ رہی تھی، برف، سفید پھول، کینڈل لائٹس، ہر طرف روشن راؤنڈ شیپ میں گلاس ہاؤس جن میں جلتی روشنیاں اور اندر بڑے بیڈ نظر آ رہے تھے۔ ارحام نے اس کی طرف بڑھتے اس کا ہاتھ پکڑ کر گاڑی سے نکالا، وہ اسے اپنے بازوں کے حلقے میں لیے آگے بڑھا تھا۔ یہ جگہ ٹورسٹ پوائنٹ ہے، یہ خوبصورت گلاس ہاؤس دیکھ رہی ہو، یہ سب میں نے آج کے لیے بک کیے ہیں، یہ پورا اسپاٹ میں نے بک کروایا ہے۔ ارحام اسے بازوں کے حلقے میں لیے اسے بتا رہا تھا۔ پورا اسپاٹ کیوں بک کروایا ارحام؟ نور نے حیرانگی سے پوچھا۔ کیونکہ میری جان، میں نہیں چاہتا اس خوبصورت چہرے کو کوئی دیکھے، ارحام خانزادہ نے کہتے اس کا اسٹالر سر سے اتارا۔ یہاں پریزے نے بھی ساتھ آنا تھا مگر وہ نہیں آ سکی۔ ارحام کی بات پر حور کی آنکھیں شدت سے بھیگی تھی۔ آئی ایم سوری ارحام، حور نے بھیگے لہجے میں کہا۔ شش ارحام، خانزادہ اس کے لبوں پر انگلی رکھ گیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں سلطان شاہ کا تم پر حق ہے، مگر میری شدید محبت تم پر کسی کا حق برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے میں اگریسو ہو گیا، مگر مجھے احساس ہے تمہارا ان پر حق ہے۔ ہم جلد اسلام آباد شفٹ ہوں گے، میں پریزے، جب میں آفس میں ہوں گا تم سلطان شاہ کے ساتھ وقت گزار سکتی ہو، مگر میں رات رکنے کی بات پر مت کرنا ورنہ جان میں جاؤں گا۔ ارحام نے سنجیدگی سے کہتے اس کی ہتھیلیاں چومی۔ ارحام، ہم حویلی چھوڑ دیں گے کیا؟ حور نے حیرانگی سے پوچھا۔ نہیں، بالکل نہیں، جیسے میں اب آتا ہوں ویسے آیا کریں گے۔ تمہارے اور پریزے کے بغیر میں اکیلا اسلام آباد رہ سکتا ہوں، ہر جگہ پر تم دونوں میرے ساتھ رہو گے۔ وہ بھاری آواز میں بولتے اسے اپنے سینے سے لپٹا گیا تھا۔ حور مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ لپٹی۔ ارحام حور کو گود میں اٹھائے اسی لیے خوبصورت راؤنڈ شیپ میں ایک گلاس ہاؤس میں داخل ہوا۔ حور مسکراتے ہوئے گلاس ہاؤس دیکھ رہی تھی جس میں خوبصورت کمرہ، کچن، واش روم، سب کچھ تھا، بے حد خوبصورت تھا۔ وہ شاندار کمفرٹیبل گلاس ہاؤس سے باہر کا منظر بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ جگہ کا اثر تھا یا ارحام کی قربت اور محبت کا مدہوش سی ہو رہی تھی۔ حور اتنے خوبصورت ہاؤس کو مسکراتی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ پسند آیا میری ارب پتی بیوی کو اپنے غریب شوہر کا سرپرائز؟ ارحام کی بات پر حور کی ہنسی کی جلترنگ گونجی تھی۔ ارحام مسکراتے ہوئے اسی لیے کمرے میں داخل ہوا، اسے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے سائڈ ٹیبل پر رکھی ایک خوبصورت سی پیسٹری اٹھا کر حور کے گالوں پر اس کی چاکلیٹ کریم لگائی۔ ہیپی برتھ ڈے جان، اس نے اس کے گال پر جھکتے ہوئے لب رکھتے وہاں لگی چاکلیٹ پر زبان لگائی۔ حور سرخ پڑتے ہوئے نظریں چکا گئی تھی۔ ارحام اس کی جھکی نگاہیں دیکھ کر ریموٹ اٹھائے اس کے کمرے کے چاروں اطراف پر گلاس والز پر آؤٹ میٹنگ کرٹن گرا گیا تھا۔ حور کا عبایا اتارتے ارحام نے اس کے قیامت سے وجود کو ساڑی میں لپٹے گہری نگاہوں سے دیکھا تھا۔ بہت خوبصورت ہو تم، دنیا کی خوبصورت عورت میں اقرار کرتا ہوں، روئے زمین پر تم سے زیادہ خوبصورت کوئی عورت نہیں ہوگی۔ میں اقرار کرتا ہوں مجھے تمہارے بعد کسی چیز کی تمنا نہیں۔ میں اقرار کرتا ہوں میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں جتنی آج تک کسی نے کسی سے نہیں کی ہوگی۔ میں اقرار کرتا ہوں میری زندگی میں آنے والی تم پہلی وہ عورت ہو جس کے چہرے پر جب کسی غیر مرد کی نگاہ پڑی تو میں اندر سے مر گیا۔ میں اقرار کرتا ہوں تم ہی پہلی وہ عورت ہو جس نے مجھے رلایا، خود کے لیے تڑپایا۔ میں اقرار کرتا ہوں تمہارے بغیر میری زندگی بے معنی ہے۔ میں اقرار کرتا ہوں تم میری روح میں بستی ہو۔ وہ اس کے چہرے کو تھامے ہوئے گمبھیر آواز میں بولتے اپنی سلگتی سانسیں اس کے نقوش پر چھوڑ رہا تھا۔ حور مسکراتے ہوئے اس کا اقرار سن رہی تھی۔ میں اقرار کرتا ہوں میں تمہیں جب دیکھتا ہوں بے قرار ہو جاتا ہوں۔ تمہارا یہ ڈمپل میری اندر خماری طاری کر دیتا ہے۔ وہ اب اس کے ڈمپل کو چوم رہا تھا۔ حور اس کے لمس پر مسکرا رہی تھی۔ تمہاری آنکھوں میں جب دیکھتا ہوں تمہاری آنکھیں مجھے تمہارے لیے بے قرار کر دیتی ہیں۔ وہ اب اس کی آنکھوں کو نرمی سے چوم رہا تھا۔ میں اقرار کرتا ہوں میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ اسے بیڈ پر لٹائے اس کی ساڑی کے فال کو اپنے ہاتھ میں لپیٹتے ہوئے ایک جھٹکے سے اتار گیا تھا۔ حور گلابی ہوتی آنکھیں میچ گئی تھی۔ وہ اب بلیک تنگ سی اسکرٹ اور بلاؤز میں ملبوس تھی۔ وہ اس کے اسکرٹ کی سائڈ زپ کھولتے اس کے پیٹ پر نرمی سے جھکتے اپنے لب رکھ گیا تھا۔
ارحام کے لب دیوانہ وار اس کی سلکی سگریٹ اسکرٹ پر ہی جگہ جگہ سرک رہے تھے. اور آنکھیں موندے گہرے سانس لے رہی تھی. وہ گہرے سانس لیتے رخ پلٹ گئی تھی. ارحام کے لب اس کے پاؤں کے تلووں سے ہوتے ہوئے اوپر کی جانب سرکتے اس کے بلاؤز کو چھو رہے تھے. حور کی گہری سانسیں گونج رہی تھیں. ارحام دانتوں سے اس کے بلاؤز کی زپ کو کھولتے اس کے بدن پر موجود نازک پردے کو بھی دانتوں سے کھولا تھا. وہ اسے بے حد نرمی سے چومتے ہوئے اس کے بدن کو ہر پردے سے آزاد کرتے، اسے سیدھا کرتے، اس کے اوپر جھکے کمبل اوڑھتے. خود کو بھی ہر پردے سے آزاد کر گیا تھا. ارحام کے لبوں کی حدود کی کوئی تجاوز نہ تھی. وہ اس کی گہرائیوں کو داغدار کرتے حور کی سسکاریوں میں اضافہ کرنے کا باعث بن رہا تھا. وہ اسے خود میں بھینچے اپنی تشنگی اپنی تھکاوٹ اس میں منتقل کرتے اپنی شدتوں کو بڑھاتا گیا تھا. کافی دیر بعد وہ پرسکون ہوتا اس پر گرتا، گہرے سانس لیتے، حور کے لبوں پر لب رکھے اسے خود کے ساتھ شدت سے لپٹا گیا تھا. حور اس کے سینے سے لپٹے اس کے سینے کو چوم رہی تھی. ارحام اپنے بند ہوتی آنکھوں کو بمشکل کھولتے اپنی بیوی کی ہتھیلیاں چوم رہا تھا. وہ تب تک سو نہیں سکتا تھا جب تک اس کی بیوی اسے چوم رہی تھی. وہ یقیناً ابھی اس کی محبت، اس کی کیئر، اس کی محبت کا اظہار چاہتی تھی. وہ اتنا پرسکون ہو چکا تھا وہ کچھ کل رات کا سویا نہیں تھا. نیند سے پاگل ہو رہا تھا. ارحام نے سرخ آنکھوں سے حور کو دیکھتے اس کے پیشانی پر لب رکھے اسے خود کے ساتھ لپٹایا اور اس کے سینے سے لگی کیا باتیں کر رہی تھی. ارحام کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. وہ گہری نیند میں جاتے مسلسل ہاں کر رہا تھا. حور نے مسکراتے ہوئے اس کے سینے پر لب رکھے. اس کے سونے پر غصہ نہیں آیا تھا. وہ بہت تھکا ہوا تھا. وہ جانتی تھی، وہ یہ بھی جانتی تھی وہ سو کر اٹھنے کے بعد پھر سے رومانس کرے گا. تب تک اسے بھی اپنی نیند پوری کرنی تھی. وہ اس کے سینے سے لپٹے گہری نیند سو چکی تھی. دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بکھری حالت میں لپٹے گہری نیند سو رہے تھے.